عیش پرستی کے جو مروجہ چیزیں ہیں، صورتیں ہیں، اس کا بھی تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان تزئین کے لیے، نظافت کے لیے بڑا وقت صرف کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے حمام میں گیا تو آدھے گھنٹے تک اسی میں ہے، یہ بھی عیش پرستی ہے۔ اچھے برانڈڈ شیمپو اور صابن اگر وہ نہیں ہے تو وہ حمام میں داخل نہیں ہوگا اپنے بال کو سنوارنے میں، اب گھنٹوں وقت لگاتا ہے، ایک دن کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ وہ بال سنوارتا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے کپڑوں کو وہ درست کرتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ یہ دنیا پرستی ہے، یہ عیش پرستی ہے کہ انسان کا اتنا زیادہ وقت نہانے میں جائے، منہ دھلنے میں جائے، کپڑے کو اختیار کرنے میں جائے، یہ عیش پرستی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے میں غلو کیا جاتا ہے، کھانا وہی کھایا جائے گا، پانی وہی پیا جائے گا، مشروبات وہی استعمال ہوں گے جس کی قیمت بہت زیادہ ہو، جو برانڈ کی حیثیت رکھتے ہو۔ دسترخوان پہ کوئی ایک کھانا رکھ دیا جائے وہ کافی نہیں، جب تک کئی ڈشیں سامنے نہ رکھ دی جائیں اس وقت تک وہ انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اگر فریج کا کھانا پیش کر دیا گیا تو وہ اسے فوراً کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کچرے کے ڈبے میں اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ عیش پرستی اور دنیا پرستی کی علامت ہے کہ انسان کھانے کے تعلق سے اس طریقے سے چیزوں کو اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، ہم سب کے وہ قدوہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، نکلے ہیں باہر، عمر کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، کہا کس لیے نکلے؟ کہا بھوک نے نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے۔ جب ان کو نعمت ملی کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ سنو ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ آج اگر کھانا بچ جائے تو ہم فوراً اسے پھینک دیتے ہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، کھانا بہتر نہیں ہے، تازہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کھاتے۔ عیش پرستی، دنیا پرستی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ انسان فاخرانہ اور ایسے برتنوں کا استعمال کرتا ہے کہ جس سے اس کی شخصیت نکھرے، جس سے اس کی پہچان ہو۔ کم دام کی اور کم چیزوں میں وہ رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا ہے، کہیں باہر سے برتن منگاتا ہے اور اچھے اور مضبوط اور برانڈڈ برتن کا استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ انسان بہت رئیس ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے لیے مہنگے ترین ہوٹلوں کا انتخاب کرنا، اسے یہاں ہوٹل نہیں ملتا ہے، ہر ہفتے اسے چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں جائے پوری فیملی کے ساتھ۔ اتنی لمبی عمر بیت گئی، 40 سال کی عمر بیت گئی، قل هو اللہ احد یاد ہے وہی یاد ہے، سبحان ربی العظیم رکوع کی دعا یاد ہے وہی یاد ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یاد ہے وہی یاد ہے، تشہد اور درود شریف یاد ہے، اس کے بعد کی دعائیں نہیں یاد ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، کبھی نہیں سوچتا کہ اتنے 40 سال سے ایک دو سورت یاد ہے، چلو دوسری بھی سورتیں یاد کر لیں، ایک ہی دعا رکوع اور سجدے کی یاد ہے دوسری بھی یاد کر لیں، اسے اس تعلق سے فکر نہیں ہے۔ لیکن ہر ہفتے الگ الگ ہوٹلوں کا انتخاب کرنا ہے، کوئی بھی ایسی ہوٹل جو نئی ہو، اوپن ہو، وہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لوگ بتاتے ہیں، میں قصہ یاد آ گیا، ہارون بھائی کے ایک بھائی ہیں مومن بھائی، وہ مجھ سے خود واقعہ ذکر کر رہے تھے اپنے غیر مسلم دوست کا، کہ ان کے ساتھ ایک مسلمان ان کا پارٹنر ہے، ان کے پاس وہ 12 بجے پہنچتا ہے، سو کر کے 12 بجے، وہ حیران غیر مسلم کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں۔ کہا جب پہنچے گا تھوڑی دیر آفس میں بیٹھے گا اور بولے گا آج رات میں یہاں کھانے گیا تھا، وہاں نہیں گئے تم کھانے، بہت اچھا بہت ذائقے والا کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد کہے گا یار اب ظہر کا ٹائم ہوا، پھر اس کے بعد جائے گا، پھر کھانا کھائے گا، پھر آرام سے سوئے گا، پھر مغرب کے وقت آئے گا۔ یہ عیش پرستی مسلمانوں کے اندر، یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ میں اس سے حیران ہوں یار، اسے اپنا پارٹنر بنا کر کے، یہ عیش پرستی ہے۔ جائزہ لے لو کہ 12 بجے صبح ہوتی ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ انہوں نے سورج طلوع ہوتے ہوا دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جوان بوڑھے کوئی بھی ہوں۔ یہ حالت ہے عیش پرستی کی، عیش پرستی اور دنیا پرستی کی، کہ وہ ہر چیز کو اختیار کرتا ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں جائے، اور اسی طریقے سے کپڑوں کا ڈیمانڈ برانڈڈ کمپنی کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہننا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آرڈر دے کر کے لباس تیار کراتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج ان میں انسان مصروف ہو کر کے آخرت کو بھول گیا ہے، اور کھانے کے اوپر پھر اسے سوڈا چاہیے یا کوئی ایسی اور چیز چاہیے جو اس کے ہاضمے کے لیے کافی ہو۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا تھا، کہا کہ آپ کے لیے میں ایسا کوئی چیز نہ لاؤں جو ہاضمے کے لیے اچھا ہو، مناسب ہو؟ کہا کہ ہاضمے کے لیے اچھا؟ کہا کہ سنو میں نے 4 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا ہے،
اور کہا کہ سنو، اس لیے نہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملا، بلکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں کہ ایک وقت اگر بھر پیٹ کھانا کھا لیتے ہیں تو دوسرے وقت وہ نہیں کھاتے، دوسرے وقت وہ بھوکا رہتے ہیں، تو ہاضمے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو کہ ہمارا ہاضمہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اسے ہضم کرنے کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرنا پڑے۔ تو یہ بہت سارے اسباب، وہ ذرائع ایسی ہیں۔ رہائش گاہوں کا دیکھ لیں، ہم اپنے گھر کی تزئین اور خوبصورتی کو دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو 6 مہینے میں پردے، 6 مہینے میں فریج، کوئی سال بھر میں، کوئی 2 سال پہ، جبکہ وہ درست اور صحیح ہے، لیکن زیادہ دن ہو گئے اسے چینج کرنا ہے۔ حمام دیکھیں جا کر کے، ٹوائلٹ دیکھیں جا کر کے، تو لگتا ہے کہ یہ کوئی خوبصورت مجلس ہے جہاں لوگوں کو بیٹھایا جاتا ہے۔ ہر جگہ سے بڑے بڑے انجینئر کو طلب کر کے، بڑے بڑے ڈیزائنر کو لا کر کے اپنے گھروں کو بنایا جاتا ہے۔ غلط نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ سماج میں ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے، سماج میں ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ پیسہ کسی چیز میں صرف کر دینا، یہی تو اسراف ہے، یہی تو اسراف ہے۔ اسی سے تو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ تم کروڑوں روپے صرف 20 سال رہنے کے لیے، وہ بھی تمہیں صرف ایک کمرے میں رہنا ہے، دوسرا کمرہ ہال ہے اور دوسرے تمام چیزیں ہیں وہ خالی رہنا ہے، تم اربوں اور کروڑوں روپے اس میں صرف کر دو، اور ضرورت مند آج موجود ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مساجد کی ضرورت، مکاتب کی ضرورت، مدارس کی ضرورت، یہ ساری کی ساری ضرورتیں موجود ہیں۔ آج انسان مسلمان تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غربت کی بنیاد پر، کالج نہ ہونے کی وجہ سے، مدارس نہ ہونے کی وجہ سے، سہولیات نہ ہونے کی بنیاد پر۔ ایک انسان اگر اللہ نے نوازا تو وہ کروڑوں روپے گاڑیوں میں خرچ کر دے، اور گاڑیوں میں بھی نمبر پرسنل لینے کے لیے اس میں لاکھ روپے الگ سے دے، اور موبائل کا دیکھیں کس طریقے سے کریز چلا ہے کہ ایک ہفتے بعد اگر کور دوسرا آیا تو بدلنا ہی ہے، اسے نہیں لینا ہے۔ ابھی دیوالی آئی، آفر چل رہا ہے، موبائل بدلنا ہی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اب اسے کیسے لیں؟ پھر اس میں بھی گولڈن نمبر آتا ہے، اس کے لیے الگ سے پیسہ دینا۔ یہ عیش پرستی میں دنیا اتنا ڈوب چکی، مسلمان اتنا دنیا پرست ہو چکا ہے کہ کہیں پر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رونا ہے کہ فلسطین میں حالات کیسے ہیں، وہاں حالات کیسے ہیں، ایک دن بھوکا نہیں رہ پایا، اللہ رب العالمین سے جڑ نہیں سکا، اور باتیں لمبی لمبی ہیں، دنیا پرستی چھوٹ نہیں رہی ہے، عیش و عشرت کے جتنے سامان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن رونا اتنا بڑا، ہوا اتنا بڑا۔ تو یہ ساری چیزیں عیش پرستی ہیں، استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ ظاہر کریں کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن اس حد تک تجاوز نہ کر دیا جائے کہ انسان دوسری تمام ضروریات کو فراموش کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عیش پرستی سے بچائے۔